اسباب، دائمی سستی کے اسباب. اچھا یہ دائمی سستی آتی کیوں ہے؟ پہلی وجہ جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ عارضی سستی کو صحیح ڈیل نہ کیا جائے. کیسے؟ یعنی بہت زیادہ سختی کرنا، زبردستی نوافل ادا کرنا. یعنی عارضی جو سستی آئی ہے نا، عارضی سستی، گڈ بریک کو صحیح سے آپ ڈیل نہ کریں. کیا کریں اس میں؟ نہیں میں تو اس میں بھی پڑھوں گا، میں تو بہت اللہ کا بڑا ولی ہوں، میں تو عبادت چھوڑ ہی نہیں سکتا. اچھا ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہم نے حدیث پڑھی، ہر عمل کے بعد ایک بریک آئے گا. ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں ہم نے کیسے کیسے بزرگوں کے قصے سنے ہیں کہ وہ جو ہے وہ 2 دن تک کھڑے ہوتے تھے. وہ بھائی مطلب یہ تو انبیاء بھی نہیں، یہ تو صحابہ بھی نہیں کرتے تھے. پوری رات جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. لا یجوز اس طرح کی حرکتیں کرنا. ٹھیک ہے، سوچتے تھے اور قرآن ختم ہو جاتا تھا. نہیں یہ تو کوئی دین نہیں ہے، تو کچھ اور ہے. دین کیا ہے؟ دین یہ ہے. صحیح ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ سپیڈی عبادات کرنا اور کرتے رہنا، بریک بھی نہ لینا، وداؤٹ اینی بریک، تو یہ ڈاؤٹ فل ہے نا. ایسے کس سے ڈاؤٹ فل ہے؟ ایسی نریشنز ڈاؤٹ فل ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دائمی سستی اگر اس کو صحیح ڈیل نہ کیا جائے، یعنی نوافل سختی کرنا، عموماً انسان جو ہے نا وہ رمضان میں کر رہا ہوتا ہے یا فضیلت والے مہینے میں انسان کو گڈ بریکس کو کم کر دینا چاہیے، ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فضیلت والا ایام ہے. مثال کے طور پر لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ کہیں گے نہیں جی میں لمبے گڈ بریکس لوں. نہیں، جو عام زندگی میں عام ایام میں آپ جو بریکس لیا کرتے ہیں، کیا اس کا ڈیوریشن وہی ہوگا جو آپ لیلۃ القدر کی رات میں بھی لیں گے؟ نہیں، اس کا بریک کم ہو جائے گا. بریک ہوگا ضرور، یہ بریک ہوں گے ضرور لیکن کم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح سے ڈیل کریں، سختی نہ کریں اپنے اوپر بہت زیادہ نوافل ادا کر کے. حضرت یعنی ایک نبی علیہ السلام نے دیکھا 2 پلرز کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ رسی لٹکی ہوئی ہے. کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتی ہیں اور جب وہ لمبا قیام کر کے تھک جاتی ہیں تو پھر اس کا سہارا لے کے نماز پڑھتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، نماز پڑھو جب تک کہ چستی کی حالت ہے، اور پھر جب تھک جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ. زبردستی کی نمازیں نہ پڑھو. بہت سے لوگ جو ہیں وہ زبردستی کے ذکر اذکار اور زبردستی کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہے پتہ نہیں چل رہا، اور یعنی انسان نیند میں جو ہے وہ ذکر اذکار کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ لے. تو ایسے زبردستی چیزیں نہیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دینا، یعنی گڈ بریک جو ہے وہ بہت ہی لمبا بریک ہو جائے وہ. تو یہ ایک طریقے سے ایک سواری کی طرح ہے. ہمارا نفس جو ہے نا ایک سواری کی طرح ہے جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کو نہ بہت زیادہ کھلا چھوڑنا ہے کہ قابو نہ آئے اور وہ گڈ بریک سے بیڈ بریک میں چلا جائے، اور نہ اس کو بہت زیادہ ٹائٹ پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، کبھی ٹائٹ کبھی لوز، کبھی ٹائٹ کبھی لوز. یہ نفس جو ہے وہ کدابہ اہل علم فرماتے ہیں، یعنی یہ سواری کی طرح ہے. تو لہٰذا بہت زیادہ سخت نہیں ہونا اپنے ساتھ اور بہت زیادہ کھلا نہیں چھوڑ دینا. اور اسی طرح جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب، گڈ بریک میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا کہ جی تھوڑا سا دیکھ لیں، چکھ لیں کیسا ہوتا ہے، تھوڑا سے دھوئیں شوئیں اڑا لیں، کیا ہوتے کیا ہے یہ دھوئیں کیسے نکلتے ہیں، تھوڑے نہیں یہ نہیں کرنا ہے. گناہوں کا ارتکاب جو ہے وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا دیکھ لیں حرام چیزوں کو. حرام چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں ایک الگ سے ٹاپک آ رہا ہے. کثرت سے جو لوگ دین سے پیچھے ہٹتے ہیں وہ اس وجہ سے ہٹتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. انشاءاللہ آئے گا آگے، حتیٰ کہ ایسے قصے امام ابن القیم اور امام ابن قدامہ رحمہم اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے انسان کافر ہو گئے ہیں اور کفر کی موت میں پڑے، صرف اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. تو بالکل کھلا نہیں چھوڑنا. اچھا، گناہوں کا ارتکاب. پھر دائمی سستی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک ہے طول العمل. طول العمل کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ لمبے خواب دیکھنا کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، جب انشاءاللہ 40 سال کے ہو جائیں گے، ریٹائر ہونا شروع ہوں گے تو ہم یہ کر لیں گے. اچھا، اس سے جو لمبی زندگی کے خواب جو ہوتے ہیں نا کہ بہت زندگی پڑی ہے، اس سے کیا خیال ہے؟ عبادت میں سستی نہیں آئے گی نا. کہ جب مرنا ہی نہیں ہے، میں نے کل کو، پرسوں، ترسوں، اگلے ہفتے، 1 مہینے بعد مرنا ہی نہیں ہے، تو پھر انسان سست ہوگا. ٹھیک ہے، ڈیلے کرے گا، پروکیسٹینیشن ہوگی کہ یار ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی میں یہ کر لوں، ابھی وہ کر لوں. تو اس وجہ سے توبہ میں بھی انسان تاخیر کرے گا، دنیا میں رغبت بڑھے گی، آخرت سے غفلت ہوگی، دل کی سختی آئے گی. ہمارے یہاں دیکھیں، ہم جنازوں میں بھی جاتے ہیں تو ہمارے دل نہیں ہلتے. سلف صالحین کے ہاں جب جنازوں میں شرکت ہوتی تھی نا تو سبھی رو رہے ہوتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میت کے گھر والے کون ہیں. لا یبکون علی المیت ولکن یبکون علی انفسہم.
وہ میت پر نہیں رو رہے ہوتے تھے, اپنے آپ پر رو رہے ہوتے تھے کہ بھائی ہماری کب باری آئے گی, یہ آج یہ گئے کل ہماری باری ہو سکتی ہے. تو موت کا ذکر نہ کرنا, موت کو یاد نہ کرنا, یہ سب جو ہے وہ دائمی سستی کی علامتیں ہیں. موت کو یاد کرنے کا اچھا سب سے وقت کون سا ہے؟ سونے سے پہلے. سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بری صحبت. بری صحبت, ایک انسان جو ہے وہ گڈ بریک میں سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور تھوڑا سا چلنگ ہو جائے گی, پارٹی ہو جائے گی. لا, بری صحبت اختیار نہیں کرنی. اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ کے دوست خراب ہیں تو آپ کے اندر ایک عجب آ جائے گا کہ بھائی میں تو بڑا نیک دوست ہوں, یہ کیا ہے, یہ کیا کچرا لوگ ہیں, کوئی بیکار فارغ قسم کے لوگ ہیں. عجب آ جائے گا کہ یار میں تو بس میں ہوں نا. تو یا تو عجب آ جائے گا یا پھر فتور آ جائے گا. اور ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب انسان بری کمپینین شپ, بری صحبت اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے عجب آتا ہے کہ میں تو ان سب سے نیک ہوں, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب دوستوں کو دیکھے گا تو دوست جیسا ہی بن جائے گا نا, تو پھر اس کے اندر فتور آ جائے گا, یعنی عبادت میں سستی آنا شروع ہو جائے گی. لہٰذا بری صحبت میں انشاءاللہ آگے ایک مستقل سبب ہے, اور یہ بہت سے لوگوں کا سبب بنتا ہے دین سے پیچھے ہٹنے کا. دنیا کی محبت ہے, یہ سب نارمل سی باتیں ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اس دائمی سستی میں انسان اگر چلا جائے تو پھر اس کو کیسے ڈیل کرے؟ جی کیسے ڈیل کرے؟ توبہ کرے. ڈیل کرنا ہے نا, توبہ تو انڈرسٹوڈ ہے, کرنی ہے. ڈیل کیسے کریں؟ مثال کے طور پر ابھی ہم اس مرض میں ہیں کہ ہمیں نماز تو پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, رونا نہیں آتا, قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, اور عبادات اللہ دعائیں کرنے کا دل نہیں چاہتا. ہاتھ بھاری ہو جاتے ہیں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اٹھا بھی دیتے ہیں تو بس 1-2 منٹ میں ہم ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگوں, دل ہی نہیں چاہ رہا. روز روز مانگوں, کیا مانگوں روز روز. ٹھیک ہے, یہ سب بوریت کی علامت ہیں. کیا کرے انسان بتائیں؟ اللہ کو جانے. اللہ کو جانے, بہت اہم چیز ہے یہ, اللہ کو جاننا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کیا خیال ہے اگر پرائم منسٹر آپ کے پاس اور کہے کہ آج بڑی آفر لگی ہے, جو چاہیے آپ کو مل جائے گا, گھنٹوں گھنٹے کھڑے رہیں گے نا آپ اپنی لسٹ لے کے, تو اللہ کے سامنے کیوں نہیں؟ اللہ کے سامنے ہم رات کے آخری حصے میں کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ تعالیٰ بھی تو آفر دے رہا ہے نا اس وقت. کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو معاف کروں, کون ہے مجھ سے جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں. من یسألنی فأعطیہ, کون مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں. تو ہم کیوں نہیں اٹھ رہے؟ رغبت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے مجھے اتنی فکر اس چیز کی نہیں ہے کہ میں دعا جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جائے, مجھے اس چیز کی زیادہ فکر ہے کہ دعا کی توفیق مل جائے. دعا کی توفیق, دعاؤں کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملا کرتی ہے. ریگولر اور الہا اور چمٹنے کے ساتھ دعا کرنا, بار بار دعا کرنا, یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. تو لہٰذا اب اس کو ڈیل کیسے کیا جائے؟ دیکھیں بھائی, یہ ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے, دین پر بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. باقی جو رہ جاتے ہیں نا وہ مخلص ہوتے ہیں, وہ مخلص ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ بہت سے لوگ ایک جگہ ایڈمیشن ان کا ہو جاتا ہے, ایڈمیشن تو ہر کسی کا ہو جاتا ہے, جاب کچھ ہی لوگوں کی لگتی ہے نا. اسی لیے بعض اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہوتا کہ جو دین پر آ جائے. تعجب, دس از ناٹ سرپرائزنگ کہ ایک بندہ پریکٹسنگ ہو جائے. سرپرائزنگ کیا چیز ہے کہ ایک بندہ دین پر آ کے اس پر ڈٹا رہے, ڈٹا رہے. اسی لیے ایک صحابی ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک ایسی جامع نصیحت کر دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں. فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم, کہا کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جا, بس جو زمانہ ہو جو حالت ہو ڈٹ جانا اس پہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں, پھر اس ڈٹنے کے بعد ملائکہ اترتے ہیں. اہل علم فرماتے ہیں اس دنیا میں بھی اترتے ہیں, موت کے وقت بھی اترتے ہیں, اور قبر میں بھی اترتے ہیں, اور اس کو یعنی اس کو اطمینان دے رہے ہوتے ہیں, اس کو سیٹل کر رہے ہوتے ہیں. جو خوف, جو ٹینشنز, جو پریشانیاں, ظاہر سی بات ہے انسان یہ جو سالک اللہ ہے نا, اللہ کی طرف چلنے والا بندہ جو ہے, دیکھیں یہ جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے والے بہت لوگ کم ہیں, کم لوگ ہیں. آپ کو بہت زیادہ لوگ نہیں ملیں گے, اس لیے انسان گھبرا جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے. تو یا تو اس کو کوئی دوست نہیں مل رہا ہوتا, یا کوئی پارٹنر یا کوئی کمپینین نہیں مل رہا ہوتا, اس لیے وہ گھبرا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار میں اکیلا ہی ہوں, اکثر لوگ تو اپنی موج مستیوں میں لگے ہوئے ہیں, لہٰذا وہ بیک آف کر جاتا ہے. اس کو اس راستے پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے, تو اس پر اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. ملائکہ اترتے ہیں اور اس کو اطمینان دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں.
تو یہ ایک امتحان ہے جس میں ایک سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے. سچا جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے, دیکھیں جو سستی ہے ہر بندہ فیس کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایمان کا جو لو لیول ہے وہ ہر بندہ فیس کرتا ہے. اب جو سچا ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ اس ایمان ڈاؤن ہونے میں اللہ کی طرف اور لو لگاتا ہے, افتقار اللہ میں بڑھ جاتا ہے, اللہ سے اور لو لگاتا ہے, اللہ سے مدد مانگتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ جو ہے نا یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان ڈاؤن ہو رہا ہے, ہم سے گناہ بہت ہو رہے ہیں, دل نہیں لگ رہا ہے عبادت میں. ایک عالم سے سوال کیا, فلاں شیخ سے سوال کیا, فلاں شیخ سے سوال کیا, فلاں کتاب پڑھ لی, سب کچھ پڑھ لیا کہ ایمان ڈاؤن کیوں ہوتا ہے, اس کو کیا کریں, لیکن اس پورے پروسیس میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی. کیا خیال ہے اس بندے کا؟ افتقار اللہ, اللہ کی طرف فقر, اللہ کی طرف بھکاری پن, اللہ کی طرف انسان لو لگائے. یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ مجھے نہیں آتا تو مجھے سکھا دے, میں تیری طرف نہیں آ پا رہا تو مجھے اپنی طرف لے آ, اے اللہ میں گر گیا ہوں اٹھا لے. بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ کو اپنا فقر اور محتاجگی اظہار کرے. انسان جتنا بیکاری بن کر اللہ کے سامنے آتا ہے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص تم میں سے سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیکاری پن کا اور فقر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اپنی سب سے اونچی اور بڑی اور اعلیٰ چیز کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے. اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ سے لو لگائے. ایک انسان جتنا ایمان میں ڈاؤن ہو رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے. نبی علیہ السلام کثرت سے یہ دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت دے. اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر جاتا ہے. آزمائش آتی ہے, تکلیف آتی ہے, وہ پھر جاتا ہے دین سے. تو ایک یہ امتحان ہے سستی کا, یعنی سستی والا موڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے. جو سچا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے اللہ کے ساتھ, جو سچا ہوتا ہے. اور جو دیگر مقاصد کی وجہ سے آیا ہوتا ہے, کسی کو اسپیکر بننا ہوتا ہے, کسی کو شہرت چاہیے ہوتی ہے, کسی کو جو ہے وہ بس ٹرینڈ فالو کرنا ہوتا ہے, یعنی گیٹنگ آن دا بینڈ ویگن, بس ٹرینڈ چل رہا ہے تو میں بھی چل رہا ہوں, رمضان آیا سب نے روزہ رکھا تو میں بھی رکھ رہا ہوں. تو یہ کاذبین ہیں, جھوٹے ہیں, یہ اللہ کے ساتھ سچے نہیں ہیں. جو سچے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ باقی رہ جاتے ہیں, اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ دین سے پھر جاتے ہیں. تو یہ ایک امتحان ہے. دوسری بات یہ ہے اس کو ڈیل کرنے کا, دائمی سستی کو, کہ مایوس نہیں ہونا ہے, نہ امید نہیں ہونا ہے. بہت سے لوگ ہیں نا ہر وقت جب وہ عبادات انجام نہیں دے سکتے اور ان کو عبادات میں سستی آ رہی ہوتی ہے, ہر وقت اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, یار میں ایسا ہوں, بس میں تو کر ہی نہیں سکتا, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں. نہ امید نہ ہوں, نہ امید نہ ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. زبردستی نوافل نہ پڑھنا, یہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت امپورٹنٹ ہے. فرماتے ہیں کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا, کہ دلوں میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے, یعنی ایمان میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ. فرمایا جب دل ایکٹیو ہو تو نوافل پڑھو, مستحب اعمال کرو, لیکن جب دل پیچھے ہونے لگے تو علیکم بالفریضہ, فرائض سے چمٹ جاؤ, اس کو نہ چھوڑنا. یہ وہی بات ہے نا جو ہم نے حدیث میں پڑھی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی بریک میں آپ نے نوافل کو ادا نہیں کرنے لیکن فرض ادا کرنے ہیں, فرض کے ساتھ چمٹ جائیں. پھر مباح میں توسع سے بچنا, یعنی گڈ بریک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں توسع نہ کیا جائے. توسع کس کو کہتے ہیں؟ توسیع کرنا, ایکسپینڈ کر دینا, یعنی بہت زیادہ کھلا نہ چھوڑ دینا مباحات میں. مثال کے طور پر آپ نے بریک لیا اور آپ کرکٹ کھیلنے لگ گئے, کرکٹ پورا دن کھیل رہے ہیں. یہی جو ہم نے بھی بات کی تھی نا, 12:20 سے 12:30 نہ ہو جائے, یہ بیڈ بریک ہو جائے. توسع نہ ہو, اس کو بالکل کھلا نہ چھوڑیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے, خاص طور پر اس سستی میں ہر بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ہے مفسدات القلوب. مفسدات القلوب کیا ہوتے ہیں؟ جو دل کو خراب کر دیں. کثرت النوم, زیادہ نیند کرنا. کثرت الاکل, زیادہ کھانا کھانا. کثرت المخالطہ, زیادہ سوشلائزنگ کرنا. ٹھیک ہے. کثرت الضحک, زیادہ ہنسنا. یہ سارے مفسدات القلب ہیں, یعنی یہ سارے جو ہے وہ دل کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. عموماً جب انسان بریک لیتا ہے عبادت سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنس رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, اور بہت زیادہ ہنس رہا ہے, اور بہت زیادہ سو رہا ہے. جی آج تو بس سونے کا دن ہے, ابھی عید آئی ہے تو جی جناب بس میں تو فل ایک دن سوؤں گا, اور زیادہ کھا رہا ہے. نہیں, یہ بریک میں جب اس طرح سے توسع آئے گا نا
تو ہوگا یہ کہ دل خراب ہونا شروع ہوگا. جب دل خراب ہوگا تو عبادت کی طرف مائل نہیں ہوگا, اور پھر یہ گڈ بریک سے بیڈ بریک بن جائے گا. اور جناب نفس کی نگرانی سچائی کے ساتھ کرنا عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب اس بریک میں انسان ہوتا ہے اور عبادت کرنے کا اتنا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو وہ گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے. یار چلو یار رخصتوں کو تلاش کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں اس میں علماء کا, مثال کے طور پر میوزک سننے کا دل چاہ رہا ہے, وہ ہاں اس میں تو علماء کا اختلاف موجود ہے. نہیں آج نقاب کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, علماء کا اختلاف ہے. اور جی اور کیا ہے, جماعت سے نماز پڑھنا یہ بھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے, تو لہٰذا رخصتیں تلاش کرنا. اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہر عالم کی رخصتیں تلاش کرے نا تو دین باقی بچے گا. دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ہر علماء میں سے, ہر ایک کی غلط اوپینینز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عصمت پاکدانی بغیر کوئی خطا نہ ہونا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے لیے نہیں لکھی. ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے, اور اس میں علماء بھی کر سکتے ہیں, غلط فتویٰ دے سکتے ہیں, غلط بات کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو عقل دی ہے کہ کسی کی غلطی پر وہ تقلید نہ کرے, اندھا دھند اس کے پیچھے نہ چلے. تو لہٰذا عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بریک موڈ میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ رخصتیں تلاش کرتا ہے. Oh yes, there's a difference of opinion among the scholars. Oh, I'll take that one. I'll cherry pick that one. This one. You're keeping on cherry picking the opinions of the scholars. اور پھر کیا ہوتا ہے جی, آپ کی داڑھی بھی کٹنے لگ جاتی ہے, آپ میوزک بھی سننے لگ جاتے ہیں, آپ موویز بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں سے ماڈرن اوپینینز لا کے آپ اپنے دین کا بیڑا گرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا کتنے لوگوں سے ہم نے دیکھا ہے. کس نے ایسا دیکھا ہے؟ آہستہ آہستہ نقاب بھی اترنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے گھر والوں کے سامنے نقاب نہیں ہوتا تھا, پھر آہستہ آہستہ اور اترنا شروع ہو گیا, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ سٹیجز ہوتے ہیں, انسان فوراً سے نیچے نہیں آتا, یہ شیطان لاتا ہے انسان کو سٹیجز میں. تو بریک میں سیدھے رہیں, بریک میں یہاں وہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہر کسی کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے آئیں گے. تو رخصتوں کو تلاش کرنے سے بچنا, رخصتیں تلاش نہ کرنا, جی اس میں تو یہ ہے, اس میں تو وہ ہے, فلاں عالم نے تو یہ رخصت دی ہے, فلاں نے تو یہ دی ہے. چیری پکنگ اوپینینز, علماء کے اوپینینز کو چیری پک کرنا اپنی خواہشات کی بنیاد پر. اہل علم سلف صالحین کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے بھی یہ قول منقول ہے, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ اگر ایک شخص علماء کی رخصتوں کو تلاش کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا, اس کا دین باقی نہیں رہے گا. کیونکہ فلاں نے فلاں کی رخصت دی, فلاں نے فلاں کی رخصت دی, تو سب کو جمع کرے گا تو کیا باقی رہے گا اس کے پاس؟ کچھ بھی باقی, ہاں رخصتیں رہ جائیں گی, باقی تو فرائض تو ختم ہو جائیں گے. آپ کے پاس ایسی کوئی مثالیں ہیں؟ یعنی دیکھیں میں ذرا دیکھ رہا تھا اس پہ, تو میری ایک نظر سے سوال گزرا, اور کسی نے شیخ سے سوال کیا ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ شادی سے پہلے بڑا اسٹرکٹ تھا, دین پر پابند تھا, اور نمازیں بھی پڑھتا تھا, جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا, میوزک ٹی وی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں تھی, اور داڑھی بھی ماشاءاللہ اٹ واز اے فل بیئرڈ, اور یہ ساری چیزیں تھیں. پھر شادی کے بعد جو ہے وہ 2 مہینے میں کچھ میں نے لوگوں کو سنا, اور میں جو ہے وہ مطلب میوزک میں مجھے کوئی اتنا برائی نہیں دکھنے لگی, اور داڑھی بھی کوئی ضروری نہیں تھی, اور یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک چینج آنے لگا. تو شیخ نے ان کو جواب دیا کہ یہ آپ کی لرننگ گروتھ نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری یہ گروتھ اینڈ لرننگ ہے, کہ میں زیادہ سیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں نا کہ انسان جتنا زیادہ سیکھتا ہے تو تبدیلی آتی ہے. ایسی تبدیلی تھوڑی آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح دین سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اس شیخ صاحب نے جواب دیا کہ یہ بات جان لیں کہ یہ لرننگ نہیں ہے, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ فتنہ ہے. اور پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے پیش کیا کہ یہ بات جان لو کہ اگر تم کل کو کوئی چیز حلال دیکھتے تھے اور اس کو آج حرام سمجھتے ہو, اور کل کو کسی چیز کو حرام سمجھتے ہو اور آج حلال سمجھتے ہو, اور یہ کثرت سے ایسا ہو رہا ہے, تو پھر یہ بات جان لینا کہ تم مفتون ہو. تم کون ہو؟ مفتون, یعنی تم فتنے میں مبتلا ہو. اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کرو, دعائیں کرو, اور اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کرو. کیونکہ انسان کا شہوت ہوتی ہے ایک ڈیزائر, اور ایک ہوتا ہے شبہ. جب شہوت اور شبہ جب مل جاتا ہے نا, یعنی ایک اس کی شہوت میوزک سننا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو کہیں کسی ایک اسکالر کا ایک کال بھی مل گیا, شبہ اور شہوت اس کی جمع ہو گئی, بلا عظیم. ابن القیم فرماتے ہیں کہ اب یہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. جب شہوت اور شبہ جمع ہو جائے نا, یہ دین کے 2 ابواب ہیں جس انسان جہاں سے گمراہ ہو جاتا ہے. یا تو اس کو شبہ لگا ہوتا ہے, ڈاؤٹ ہوتا ہے کوئی, یا پھر اس کو شہوت ہوتی ہے.
تو جب یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے نا رخصت تلاش کرنا یہ عموماً بہت ہوتا ہے کہ جب انسان کاروبار میں ہوتے ہیں. علماء سے سوال بھی، اسی لیے میں نے کہا کہ نفس کی نگرانی سچائی کے ساتھ کرنا. علماء سے جو آپ سوال کریں نا تو صدق کے دل سے کرنا. عموماً پتہ ہے کیسے سوال آ رہا تھا بزنس میں بھی کہ شیخ ہم ایسے ہیں، ہمارا یہ ٹرانزیکشن ہے، یہ بزنس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس کو پورا کور اپ کرنے کی کوشش کرتے کہ آج کے حالات میں تو یہ ضروری ہے، زبردستی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، پورا کور اپ کر دیا تاکہ کہیں نہ کہیں سے جائز کا فتویٰ لے کے آ جائیں. اور یہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں. پوری ریئل ایکچوئل سچویشن بتائیں کہ یہ سچویشن ہے، اور اس سے نہ ڈریں کہ جائز کا، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو پھر اس سے نہ ڈریں کہ جائز کا فتویٰ نکلتا ہے، حرام کا نکلتا ہے. اور پھر اگر شیخ صاحب ناجائز کا فتویٰ دیتے ہیں تو پھر فالو اپ، جی شیخ صاحب لیکن آج تو پھر اس کا مطلب یہ وہ، پھر تو سارے بزنس حرام ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ نے سبھی حرام قرار دے دیا. دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے بندہ آگے چلتا ہے اور پھر رخصتیں تلاش کرتا ہے. رخصتوں کو تلاش نہ کریں، ٹھیک ہے، اور سچے دل کے ساتھ اپنی نگرانی کریں، یعنی اپنا محاسبہ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی سچے دل کے ساتھ. ڈونٹ جسٹیفائی یور اسٹانسز. اپنی پوزیشنز جو کہ آپ خود جانتے ہیں کہ غلط ہے اس کو جسٹیفائی نہ کریں. عموماً ہوتا یہ کہ انسان خود سے جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، اچھا آج تو دیکھیں تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں، تھوڑی سی بیماری بھی ہے، تو بیماری میں تو نماز جماعت سے چھوڑ دینا صحیح ہے. تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جانتا ہے کہ وہ کس پوزیشن میں اور کس سچویشن میں. لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آنیسٹلی سنسیئر اکاؤنٹیبلٹی کرے اپنے ساتھ. بلکہ سلف صالحین کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے تو بڑا سخت ہوتے تھے. اسٹرکٹ ود دم سیلوز اینڈ لینینٹ آن ادرس. یہ ایک اصول تھا، پرنسپل تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں ہم جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے تو ہم ایک سفر میں ان کے ساتھ تھے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ الگ سے جا کے ایک دیوار کے پیچھے گئے. تو میں ان کو فالو کیا. میں نے دیکھا کہ شاید پتہ نہیں کوئی کام ہوگا ان کو. تو میں نے دیکھا تو حضرت عمر اپنے آپ کو ڈانٹ رہے تھے، عمر سدھر جا سدھر جا. تو اسی طرح حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافق حنظلہ منافق ہو گیا. تو یعنی اپنے اوپر جو ہے نا اسٹرکٹ محاسبہ رکھنا ہے، اس کو کھلا نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. شہوات اور فتنوں سے دور. بھئی شہوت پرستی اور فتنے تو صالحین اور نیک لوگوں کو چک لیتے ہیں. تو پھر انسان جب بریک میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کیا حال کرتا ہوگا. بریک میں شہوت پرستی، شہوات اور فتنوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ دور رہے. اپنے دل کو ایسا بنائیں ہر فتنہ جو آئے اس کو جھانکنے کی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی دیکھو تو صحیح کیا چل رہا ہے، جی یہ ریل آئی ہے نہ محرم عورت ہے، نہیں دیکھو تو صحیح کیا چل رہا ہے. نو، آپ نے کوئی ان چیزوں کو دیکھنے کی اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً ایسا لوگ کرتے ہیں کہ جی ریل ہے اس میں میوزک ہے. بھائی ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. دل جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں ہمارے، کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو دین سے پیچھے ہٹتا ہے وہ ایسے کچھ گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ جس کو وہ سیریس نہیں لیتا، اور اس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہونا شروع ہوتا ہے. نقطے، بلیک ڈاٹس لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دل کالا ہو جاتا ہے. تو فرمایا نا کہ جو بھی فتنہ آئے، جو بھی فتنہ آتا ہے، دو طرح کے دل ہیں. ایک اس کو ریزسٹ کرتا ہے، نہیں میں نہیں دیکھوں گا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کوئی دنیا میں پیچھے نہیں رہ جائیں گے، دنیا میں آپ پیچھے نہیں رہیں گے. اور آج تو بہت چیزیں ہیں کہ انسان جس طریقے سے یعنی دنیا کے جو حالات معلوم کر سکتا ہے بغیر یہ ان طرح کے گناہ کا ارتکاب کیے. ممکن ہے یا نہیں ہے سلمان بھائی؟ کیسے ممکن ہے؟ جیسے میں ای نیوز پیپر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے آج کل. آپ کو یوٹیوب، عورت، میوزک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو دس، ٹھیک ہے. چیٹ جی پی ٹی کھولیں اور آپ سے پوچھ لیں ہاؤ ٹو ڈو دس. تو فتنوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں. جی شیخ آپ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کیا ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. اللہ کا حکم ہے، چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. بس میوزک نہیں سننا، بد نظری نہیں کرنی. جی میری نیت وہ نہیں ہوتی، نیت جو بھی ہو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو تو رکھو بس، ٹھیک ہے. نیت اور مقاصد اور لرننگ اور یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. تو لہٰذا فرمایا کہ دو طرح کے دل ہیں. ایک وہ دل جو کہ بالکل صاف شفاف اور سلپری ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پر فتنہ ٹھہرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک دل ہو جاتا ہے کیسا ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ وہ مٹیالے رنگ کا اوندھے ہوئے برتن کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے کہ برتن الٹا رکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی خیر اس پر آئے گی تو وہ باؤنس بیک ہو جائے گی نا، وہ خیر کو ایبزارب بھی نہیں کر سکتا وہ. اور جو اس کے اندر غلاظت اور گندگی اور جو فتنہ ایبزارب کر چکا ہے وہ نکلے گا،
وہ نہیں نکلے گا. تو کتنی پیاری مثال دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. کوئی خیر آئے گی تو باؤنس بیک ہو جائے گی, اور اندر جو اس نے فتنے ایبزارب کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ نکلے گی نہیں, وہ کبھی نہیں نکلے گی. اسی لیے کچھ گناہ ہوتے ہیں انسان کے جو انسان شروع میں اس کو سیریس نہیں لیتا اور پھر اس کی مرتے دم تک جان نہیں چھوڑتے, حالانکہ ان گناہوں میں اس کو مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس کو سیریس نہیں لیتا اور اس کو کنٹینیوسلی کرتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ مسکین اس کو اس گناہ میں لذت بھی نہیں ملتی, اس گناہ میں مزہ بھی نہیں آتا, لیکن وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے, بلکہ آپ تجربہ کیجئے گا اور اپنے آپ سے بھی پوچھئے گا کہ وہ لوگ جو دین پر اتنا نہیں ہے, نماز وغیرہ نہیں پڑھتے, آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ اس لائف سٹائل سے خوش ہیں؟ کہے گا نہیں یار واللہ عجیب لائف سٹائل ہے, مزہ نہیں آتا, ڈپریشن ہے, یہ وہ ہے. تو پھر آ جاؤ دین کی طرف, کیوں نہیں آتے؟ بس یار ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ نکل ہی نہیں سکتے. کتنے لوگوں سے یہ بات سن, پھنسے ہوئے ہیں. کیا پھنسے ہوئے ہیں؟ وحیل بینہم وبین ما یشتہون. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے اور ان کے درمیان ایک بیریئر آ جاتا ہے اور وہ پھر نہیں آ سکتے. تو آپ کے پاس پہلے چوائس ہوتی ہے, فری چوائس ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اسٹیئرنگ ہوتا ہے, either you choose the right path or you deviate from it. پھر جب آپ چوز کر لیتے ہیں تو پھر انجام رزلٹ آپ کے ذمہ نہیں ہوتا, پھر وہ اللہ آپ کو دیتا ہے. پھر آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ میں اسٹیئرنگ ٹرن کر کے جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ سکتا ہوں, نہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہا